أما بعد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. جامعہ تعلیم البنات کی مجلس تکمیل قراءت صباح و عشرہ نیز تکمیل حفظ قرآن کریم کی اس بڑی ہی روح پرور پاکیزہ بابرکت مجلس میں تشریف فرما نامی گرامی ارباب مکمال تکمیل کی اس مستجاب ساز سے امید اور آس لگا کر تشریف لائے ہوئے میرے نیک نفوس بزرگوں بھائیوں، تکمیل کرنے والی ہماری طالبات، اللہ رب العزت کا ہم اور آپ اس عبادت کا شکر بجا لائیں گے۔ کتنی ساری نعمتیں ہیں جو قدرت نے ہمارے اور آپ کے حصے میں فرمائی۔ کسی جامعہ میں اتنی بڑی تعداد، ایک ایسا فن جس کو کہا جائے گا کہ آج بھی یہ فن غیر معروف اور غیر مانوس، اتنی بڑی تعداد کی طالبات ایک ایسے فن کی طرف الحمدللہ اعتنا رکھی، اور نہ معلوم اتنی ساری عرض ریزی کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی کشتی کو کنارے لگائے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے ان مستجاب ساعات سے نوازا۔ اللہ رب العزت سے مجلس کی برکت سے ہم دعا کریں کہ وہ ذات اس مجلس کے جملہ شرکاء کو اور خاص کر کے ہماری ان بچیوں کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو ہمارے اور آپ کے میزان عمل میں فرمائے۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ جہاں تکمیل کے اس پرمسرت موقع پر ہماری طالبات کو اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے، وہاں ان کے اولیاء اور ان کے متعلقین، ان کے اساتذہ کرام اور ارباب انتظام سبھی کو اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ ذات بے نیاز ہے۔ اگر ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب بھی کسی موقع میں ایسی ضرورت پیش آئی ہے تو اللہ رب العزت نے اس فن شریف کی خدمت ایسے لوگوں سے لی ہے کہ جہاں کسی کا تصور نہیں۔ پوچھئے آپ کے شہر مالیگاؤں کے قاری محمد عمر صاحب اور وہ قاری محمد حسین صاحب اشرفی، یہاں ایک سلسلہ مرزا کرنل بسم اللہ بیگ مرزا کرنل بسم اللہ بیگ، آپ نے نام سنا ہوگا، حیدرآباد سے تعلق، تو برسوں فوج میں رہے تھے، لیکن چونکہ علم سے آپ کا گہرا تعلق تھا، فوج سے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد اللہ کا ایک بندہ اس فن کی طرف اعتنا کرتا، اور کتنی محنت کہ ان کے شیخ نے ان کو عماد القرہ کے لقب سے نوازا، اور اس سلسلے کو قدرت نے ایسا قبول فرمایا اور ایسی بافیض شخصیت گزری کہ بڑے بڑے قرہ ان سے سند رکھا۔
تو قدرت بے نیاز ہے، تو جس سے چاہے اپنے کلام پاک کی حفاظت کروا سکتی ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق ہمارا آپ کے حصے میں فرمائی ہے، یہ طالبات کے حصے میں فرمائی ہے۔ ہمیں اس رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہم آپ اس سے واقف ہیں کہ شکر کسی بھی نعمت کے اضافے اور برکتوں کا باعث ہوا کرتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، شکر اللہ رب العزت کا بہت بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ وہ ذات شکر گزاری سے خوش ہو جاتی، بندوں کو نوازا کرتی۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، کہ آپ اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں گے اور وہ ذات اپنی رضا کا پروانہ آپ کو تھما دے گا۔ اور چونکہ یہ قرات کی مجلس ہے، قرات کی مجلس سے ہمیں اس موقع پر یہ سمجھنا چاہیے کہ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ يَرْضَهُ لَكُمْ، ہماری طالبات سے ہم بطور خاص اس وقت مخاطب ہیں، بچیاں اس کو سمجھیں۔ يَرْضَهُ لَكُمْ میں اصول کے بموجب چونکہ ہائے ضمیر کا ماقبل بھی متحرک ہے، ماں بعد بھی متحرک ہے، لہذا اس کو سیلے کے ساتھ کھینچ کر اشباع کے ساتھ یوں پڑھنا چاہیے تھا، يَرْضَهُ لَكُمْ يَرْضَهُ لَكُمْ۔ چنانچہ ائمہ قرات میں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو اس موقع پر کسی انداز میں اشباع سے سلا کر کے کھینچ کر پڑھ رہی ہے، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ۔ لیکن داد دیجیے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ اس کو بغیر اشباع کے کھینچے بغیر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ خلاف اصول پڑھ رہے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے يَرْضَهُ لَكُمْ میں تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے، اور بندہ جب اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہے تو وہ ذات بلا کسی تاخیر سے اس کی اپنی رضا کا اعلان کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص بلکہ ابھی جب ہماری ایک طالبہ جو ہے وہ سورہ یوسف علیہ السلام اور تسلیم سے آیت کی تلاوت کر رہی تھی، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، تو ہمارے ذہن میں بچیوں کو بتلانا چاہے کہ بیٹا اصول یہ ہے کہ جمع کے سیاق کے بعد ارباب نحو بھی اور ارباب رسم بھی صیغہ جمع کے واو کے بعد ایک الف زائد لکھا کرتے ہیں، قالوا میں ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ جاؤ میں نہیں ہے، واو جمع کے بعد ایک الف زائد نہیں ہے۔ جب یہ بچی تلاوت کر رہی تھی تو ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہو تو بچیوں کو بتلانا چاہیے کہ بیٹا آخر کیا بات ہے، جب اصول واو جمع کے بعد الف زائد کے لکھنے کا ہے، یہاں اصول کے خلاف اسے حذف کیوں کرتے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے، اور جب ایک مکر کے ساتھ جب اپنے والد کے یہاں انہوں نے حاضری دی ہے تو ان میں حضرت یوسف نے ایک کم ہو گیا، تو جاؤ کی ٹیم سے ایک الف کو کر دیا حذف، جانے والوں کی تعداد میں ایک فرق کم ہے۔ جب یہ بچیاں تلاوت کر رہی ہمارے ذہن اس طرح میں وکیل فامل کے بچوں کو بتلانا سے بیٹا قرات سے حرفوں کو صحیح ادا کرنا، کلمات کے مختلف طرز ادا سے فن تمام نہیں ہو جاتا، بہت وسیع فن، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جب بچیاں ختم کر رہی تھی تو سورہ ناس کی تلاوت ہو رہی، قل اعوذ برب الناس الناس ملک الناس الناس الہ الناس الناس، لیکن پھر جب آگے بڑھی من شر الوسواس الخناس، حالانکہ الناس جیسے مجرور ہیں ویسے یہ الناس بھی مجرور، بظاہر عقلی مقتضا یہ تھا کہ جیسے جب ناس کو نیس ہمالے کے ساتھ پڑھا جا رہا تھا تو خناس میں ہمالہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اس کی صحیح وجہ تو اور ہے کہ ناس کی اپنی اصل کیا ہے اور پھر اس میں کیا قلب ہوا ہے وغیرہ، لیکن نقطے کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ ناس کے مزاج میں جھکاؤ ہے، انسان کے مزاج میں جھکاؤ ہے اور خناس کے مزاج میں جھکاؤ نہیں۔ ہمالیہ جھکاؤ کو کہا جاتا ہے، ہمالیہ میں آواز کو جھکایا جاتا ہے، چونکہ ناس کی فطرت میں جھکاؤ ہے تو وہاں ہمالیہ، اور خناس کی فطرت میں چونکہ جھکاؤ ہے ہی نہیں، لہٰذا یہ ہمالیہ کا موقع نہیں ہے، خناس ہمالیہ کو منظور ہی نہیں رکھے۔ ہم اپنی بچیوں سے عرض کریں گے بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا ہے۔ سچ یہ ہے جب یہ بچیاں تلاوت کرتے ہیں تو ہمارا دل بھرا ہے، کتنی بڑی طاقت، ان بچیوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرات کا فن چاہے غیر معروف فن ہے، لیکن جو کہیے کہ ہمارے یہاں غیر معروف، ورنہ کرنے اول سے نیک نفوس بندوں نے اس پر اتنی محنتیں کی ہیں، اس فن کی تنقیح، اس کی تحقیق، اس کی تخریج اور اس کی تسہیل سے یہ فن نہ معلوم کتنے مراحل سے گزرا ہے۔ چنانچہ اگر اس فن کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو حضرات تابعین کے دور میں جیسے دیگر علوم اسلامیہ کی تدوین شروع ہوئی، ان میں قرات کی تدوین بھی اسی دور سے شروع ہوئی۔ چنانچہ قرات کا زمرہ اکثریت اس سے نابلد ہے کہ اس فن کی سب سے پہلی تصنیف وہ حضرت یحییٰ ابن یعمر العدوانی کی، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اعراب اور نقطوں کے لیے حضرت امام خلیل بن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جو شاگرد امام ابو الاسود الدولی تھے، انہوں نے تعریف اعراب کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کی تکمیل کے لیے یحییٰ ابن یعمر العدوانی انہوں نے ایک کتاب تصنیف فرمائی، اور اس کتاب کا نام تھا کتاب القراءات۔ لیکن قرآ یہ سمجھیں اور طالبات بطور خاص اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہم جو قراءتیں پڑھ رہے ہیں امام نافع کے نام سے، امام ابن کثیر کے نام سے، امام عاصم کے نام سے، لیکن دنیا میں پہلی کتاب قراءت کی جو تصنیف کی گئی اس میں کلمات کے مختلف وجوہ کو اور کلمات کے مختلف طرز ادا کو بیان ضرور کیا گیا، مگر ان اختلافات کی نسبت بجائے ائمہ کے مصاحف عثمانیہ کی طرف کی گئی کہ یہ قرات فلاں مصحف میں ہے، یہ قرات فلاں مصحف میں ہے۔ مثال کے طور پر وسارعوا اور سارعوا دو قراتیں ہیں۔ مدینہ المنورہ میں جو مصحف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامۃ المسلمین کے استفادے کے لیے رکھا تھا، اس مصحف میں یہ وسارعوا کا کلمہ حذف واو کے ساتھ سارعوا لکھا ہے، جبکہ مکہ المکرمہ کے عامۃ المسلمین کے لیے جو مصحف بھیجا گیا ہے اس مصحف میں یہ وسارعوا اثبات واو کے ساتھ تھا وسارعوا۔ یحییٰ ابن یعمر العدوانی نے ایسی قراتوں کو بیان فرمایا، چنانچہ ولدار الآخرہ لام تاکید کے ساتھ اور ولدار الآخرہ، ائمہ قرات میں کہ شامی ابن عامر شامی ایک امام ہیں، وہ اسے پڑھ رہے ہیں ولدار الآخرہ صرف لام تاکید کے ساتھ، جبکہ دیگر ائمہ اسے پڑھ رہے ہیں ولدار لام تاکید اور لام تعریف دونوں کے ساتھ اسے پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ شامی مصحف میں یہ ایک ہی لام کے ساتھ ولدار تھا، جبکہ شامی کے ماسوا مدنی مصحف، مکی مصحف، بصری، کوفی، ان سارے مصاحف میں دو لام سے لکھا ہوا۔ یہ وہ پہلی کتاب ہے جس میں یحییٰ ابن یعمر العدوانی نے قرات کے اختلافات کو مصاحف کی طرف انتساب کر کے منسوب کر کے جمع کیا ہے، یہ پہلی کتاب ہے۔ لیکن اس کے بعد تصانیف کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اتنی محنت کی ہے لوگوں نے، حیرت ہوگی آپ کو سن کر۔ مثال کے طور پر علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ
جو اس فن کی بڑی معروف اور یوں کہیے مقتدر شخصیت، انہوں نے ایک کتاب التیسیر، بہت جو خلاصہ کہا جاتا ہے جامع البیان کا، جامع البیان میں ان قراءات کو 500 ناقلین اور 500 روات سے بیان کیا ہے۔ آپ بتلائیے اگر اتنی تفصیل کے ساتھ آج ہمیں اور آپ کو ان قراءتوں کو حاصل کرنا ہوتا تو کتنا مشکل تھا۔ علامہ مدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشکلی کو محسوس فرما کر وہ جو 500 رجال قراءت سے قراءت جامع البیان میں 7 قراءتوں کو بیان کیا گیا تھا، التیسیر کچھ ہی صفحات میں مختصر انداز میں اس کو بیان کیا۔ آپ دیکھیں علامہ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے النشر کو قریب 1000 رجال قراءت سے اس میں قراءتیں بیان فرمائی، لیکن جب طیبہ تیار کی، جب دیکھا کہ نثر کی کتاب ہر کوئی نہیں لا سکتا، نثر کو سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے، تو آپ نے اس کا اختصار طیبہ بہت مختصر انداز میں۔ پھر آپ دیکھیں ابو معشر قبری ہے، یہ دنیا کا واحد شخص ہے جس نے اپنی کتاب الجامع الکبیر اتنے رجال اور اتنے روات قراءت سے کبھی کسی نے کوئی کتاب نہیں تیار کی۔ ابو معشر قبری آج بھی اپنی مثال اور تعریف رکھتے ہیں کہ 2100 رجال قراءت، پہلے 500 تھے۔ ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کے قریب تھے، اور امام ابو القاسم حضلی رحمۃ اللہ علیہ نے 1500 رجال قراءت سے، لیکن ابو معشر قبری کا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 2100 رجال قراءت سے اختلافات قراءت کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ظاہر خیر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا انتخاب فرمایا، انہوں نے اپنی زندگی درج دی اس کے لیے، اور بہت مختصر اور سہل انداز میں ہمارے آپ کے سامنے اس فن کو پیش کیا، جس کے نتیجے میں آج 9 عمر بچے ہو یا 9 عمر بچیاں بھی ہو، بڑی آسانی سے اسے پڑھ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کو ہماری طرف سے جزا کرے۔ ہم اپنا شرف خیال کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ نفوس قدسیہ کہ امت ان نفوس قدسیہ کی قیمت اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک قیمت ادا کرنے سے عاجز ہے، ان کے کارناموں کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو ان نفوس قدسیہ کی جو ایک قیمتی تسبیح تھی، آج ایک دانہ اسے مجھے اللہ رب العزت بنا، جو اس کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں اپنی بچیوں کو مبارکباد جہاں پیش کروں گا، وہاں ان بچیوں سے عرض کریں گے کہ بیٹا آپ کے زمرے کی خدمات اس فن میں کوئی نئی نہیں ہے، آپ کے زمرے کا اعتنا اس فن کی طرف کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ آپ خواتین نے وہ کارنامے انجام دیے کہ طبقہ رجال کے بڑے بڑے قرآن نے ان کی تحقیقات کا اعتراف کیا۔ ایک سوال تھا، ابھی جیسے ہماری بچیاں قرآن پڑھ رہی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، اس میں انہوں نے اخیر میں امام حمزہ کے لیے یؤمنون کی تحقیق اور مد منفصل میں کل کیا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بات کی آیت شروع کی جائے گی امام حمزہ سے، یہ ایک طریقہ ہے، جبکہ ہمارے اس ملک میں قرأت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ہر آیت مختلفہ کو ایک ہی امام سے شروع کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کے لیے ختم کیا ہے دوسرا اسی کے لیے شروع کیا جائے، یہ نہیں، ہر آیت مختلفہ یا کلمہ مختلفی کو وہ شروع کرتے ہیں قالون سے یا امام نافع سے۔ حیرت ہو گیا جب یہ پوچھا گیا کہ وہ طریقہ جس میں کلمہ مختلفی کو اخیر میں جس کے لیے پڑھا گیا ہے دوسرا کلمہ مختلفی اصول سے شروع کیا جائے گا، یہ طیبہ میں موجود ہے، علامہ تزیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا۔ یہ جو طریقہ ہے کہ نہ ہر کلمہ مختلفی کو صرف قالون ہی سے شروع کیا جائے گا یا نافع سے شروع کیا جائے گا، یہ طریقہ کہاں لکھا ہو؟ یہ طریقہ لکھا ہو کون سی کتاب میں؟
یہ جب پوچھا گیا آپ کو حیرت ہوگی، تقریباً 29 سال تک اس کا جواب ہمیں نہیں ملا۔ 29 سال تک اس کے جواب کے بعد میں پریشان ہوں۔ قسمت سے ہمارے یہاں ایک کتاب آئی الجمع بالقراءات دکتور فتحی عبیدی کی، 3-4 مہینے ایسے ہی گزر گئے، موقع نہیں ملا۔ ایک روز ہم نے اپنے گھر سے اسے منگوایا، اس کا مطالعہ کر کیا ہے، مطالعہ کر رہا تھا۔ مطالعہ کرتے کرتے جب یہ انداز ہوا کہ 29 سال کا پریشان کن سوال آج حل ہونے والا ہے، سوال حل نہیں ہوا، وہاں تک نہیں گیا، کتاب بند کر کے مارے خوشی کے درجے سے باہر آ گیا۔ اور ہم نے ان جوانوں کو یاد کیا کہ 29 سال کی قرن تھی، اللہ رب العزت نے اس قرن پر ترس کھایا اور امید ہے کہ اب اس کا جواب نہیں ملے۔ چنانچہ اس کو لے کر بیٹھے اور پڑھتا رہا، تاریخ جمع پڑھتا رہا کہ یہ قراتیں تو کسی زمانے تک 5ویں صدی کے درمیان تک افراداً پڑھائی جاتی تھی، پھر جمع شروع ہوا۔ یہ جمع کے 2 طریقے، تب جا کے علی النوری الشقانسی تیونس میں، افریقی ممالک میں 12ویں صدی کے پاؤ حصے تک میں اس نئے طریقے جمع کو ایجاد کیا گیا اور ہر کلمہ مختلفی کو قانون کے لیے شروع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یاد رکھنا پڑتا تھا علامہ جزری کی یہاں کہ آپ نے اگلا کلمہ مختلفی کس کے لیے ختم کیا اور اسی کے لیے شروع کرنا ہے، پھر اسی ترتیب پہ آنا ہے۔ یہ مشکل تھا کیونکہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا طریقہ بھی مجتہد تھا، لہذا ظاہر بات ہے کہ اجتہاد کا حق اوروں میں بھی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ شقانسی نے تیونس میں اس کو شروع کیا، افریقی کے ممالک میں شائع ہوا، اور پھر حضرت قاری محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ جو آپ کے مالیگاؤں میں بھی آیا، اور اسی سلسلے کے لوگوں کے یہاں یہی طریقے جمع۔ ہم آپ سے عرض کر رہے تھے، خاص کر کے بچیوں کو یہ سنایا تھے کہ بیٹا ڈاکٹر فتحی عبیدی نے اپنی اس کتاب میں اتنی محنت کی اور وہ لکھ رہے تھے کہ جمع کی تاریخ کو جمع کرنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے دکتورہ ہند شرقی کو، کہ دکتورہ ہند شرقی کی ایک کتاب ہمارے ہاتھ لگی اور اس نے میری ساری مشکلوں کو حل کر دیا۔ ڈاکٹر فتحی عبیدی جیسا ماہر اور اتنا بڑا کارنامہ قدرت نے جس کے حصے میں فرمایا تھا، وہ اپنے کارنامے کے لیے سارا صحرا باندھ رہے تھے، کس کے ساتھ؟ اس کا شرقی کے ساتھ۔ آپ کو وہ زمرہ کہ الحمدللہ آپ کے زمرے کے کمالات کا طبقہ رجال نے بھی اعتراف کیا، الحمدللہ۔ پڑھیے، ہمارے بچے سے کہیں گے کہ بیٹا آپ پڑھیے، آپ کون ہیں، آپ کا طبقہ کون ہے؟ اندلس کے خاتون، آپ جانتے ہیں علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اندلس کے، جس کو آج اسپین کہا جاتا ہے، علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں، علامہ قرطبی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسپین کے خاتون ابنۃ فائز نام نے لکھا، ابنۃ فائز ان کے والد کا نام تھا۔ اس خاتون کو کیا علمی شوق تھا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزاروں رجال کے لیے اس عورت کا شوق درس عبرت ہے۔ یہ خاتون لڑکی ہوگی، زمانے میں بچی ہوگی، انہوں نے اولاً تو اپنے والد فائز سے علم تفسیر، علم لغت اور علم شعر میں استفادہ کیا اور کمال حاصل۔ جب اس میں کمال حاصل ہو گیا تو مزید علم کے حصول کے لیے وہ اپنے خاوند، ان کا خاوند بھی دعویٰ کمان تھا ابو عبید اللہ، تو ان کی یہاں انہوں نے فقہ میں کمال حاصل کیا، لیکن ابھی بھی سیری نہیں ہو رہی۔ تفسیر میں کمال، لغت میں کمال، شعر و شاعری میں کمال، فقہ میں کمال، لیکن شوق کا جو ہے وہ دھرا دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ابھی قرار باقی، تو یہ خاتون قرطبہ سے دانیہ کا سفر فرما دی،
اور کیوں کہ دانیہ میں علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق موجود، وہ دانیہ کا سفر کرتی ہے، لیکن قسمت دیکھیے کہ جب وہ دانیہ پہنچتی ہے سفر کر کے تو علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں اس کی امیدیں بڑھ نہیں آئی، اور وہ عورت لکھ رہی ہے کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوئی، مجھے استفادے کا موقع ملا، لیکن اس کے حوصلوں نے جواب نہیں دیا، وہ ایک عزم لے کر چلی تھی۔ کیا عزم تھا یہ خاتون کا؟ اس نے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کے بعد لوگوں سے معلوم کیا کہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کا معتبر شاگرد کون ہے، ہم ان سے قرات میں استفادہ کریں۔ چنانچہ علمی زمرہ اس سے واقف ہیں کہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد ترین شاگردوں میں سلیمان ابن نجار، ابو داؤد ان کی بنیاد ہے، ان کا نام سلیمان ہے ابن نجار، اور سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں جتنے مصاحف قرآن کریم چھپ رہے ہیں ان میں سے عرب دنیا، ان کے یہاں آپ دیکھیں گے بہت سے کلمات کی لکھائی املا کچھ ہے، ہمارے یہاں کا املا کچھ ہے، تو عرب دنیا کے مصاحف کے املا کی بنیادیں سلیمان ابن نجار کی مختصر التبیین ہے۔ اور ہمارے یہاں جو مصاحف چھپ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی کلمہ ان سے الگ لکھا ہوا ہے، اس کا املا کچھ ہے، ہمارا یہاں املا کچھ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں املا میں اعتماد ہے دانی ان کے شیخ ہے، لیکن انہوں نے اپنے شیخ سے بھی بہت سارے مواقع میں اختلاف کیا۔ یہ دانی کے بہت معتمد شاگرد تھے، لوگوں سے جو معلوم کیا کہ آپ کے معتمد شاگردوں میں سلیمان ابن نجار، لیکن وہ دانیہ میں تھے نہیں۔ چنانچہ انہوں نے سفر کیا بلنسیا، اور بلنسیا جا کر اس خاتون نے سلیمان ابن نجار سے قرات سبا کی تدبیر کی۔ آپ بچیاں تو تاریخ سبق کرنے والی، آپ کا زمرہ تو وہ ہے۔ ابھی شیخ بشیر آپ جانتے ہیں مدینہ المنورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 52 سال سے وہ درس دے رہے ہیں قرات مدینہ المنورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت بھی بعض ائمہ حرم جو ہیں ان کے شاگرد شیخ سنا رہے تھے کہ برطانیہ جیسے ملک میں مادیت، جہاں مادیت ہی مادیت ہے، وہاں برطانیہ جیسی جگہ میں ایک لڑکی 9 سال تک شیخ بشیر سے قرات میں استفادہ کرتی رہی، اور افراداً انہوں نے 9 سال تک افراداً سنا کر 10 قراتوں کی تکمیل کی۔ آپ کا طبقہ بہت واقعہ تھا، جب یہ بچیاں تلاوت ختم کر رہی تھی تو ہمارا دل بنایا میں رجال، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اس ملک میں عربی لہجوں کی اشاعت میں سب سے بڑا حصہ جس کا رہا وہ جہاں حضرت قاضی عبدالرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں حضرت قاضی عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے لہجوں کا ایسا اخذ عنایت فرمایا تھا، اتنے لہجے ان کی جھولی میں تھے۔ یہ حضرت قاضی عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ مکہ المکرمہ سے استفادہ کر کے جب اس ملک میں لوٹے ہیں تو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمٰن نے آپ کو اپنے یہاں تھانہ بھون میں اپنے طلبہ عزیز کو مشق کرانے کے لیے دعوت پیش فرمائی، قبول فرمائے۔ حضرت عبدالمالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جاتے ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے کیسے کیسے انتظامات فرمائے، اثر کے بعد تفریح کے لیے گھوڑا بھی لگا۔ لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اسے درخواست کرتے ایسا وہ فاطمہ کے انداز میں قرآن سنیں، یہ بچیاں ہماری سنیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت صاف ستھری آواز دی ہے ماشاءاللہ، ہم سن رہے تھے کہ بچیوں کی آواز کتنی صاف ہے، بعض بچوں کی آواز میں متانت بھی ہے، متانت ہر کسی کی آواز میں نہیں ہوا کرتی لیکن متانت بھی ہے۔ قدرت نے بہت سارے جوہر آپ کے حصے میں فرمائے ہیں، اس کی قدر پہچانیے اور ان جوہروں کو کام لا کر
اللہ تعالیٰ جتنا آپ سے کروا سکیں ان کی خدمت کا جذبہ رکھیں۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ کیسا وہ فاطمہ کے انداز میں سنائے۔ کون کہتا ہے؟ حکیم الامت۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت تاج مالک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ فاطمہ کون ہے؟ مصر کی ایک نابینا خاتون تھی، مصر کی ایک نابینا خاتون تھی جو ایام حج میں مکہ المکرمہ میں حج سے فراغت پر بیت اللہ کے باہر والے حصے میں دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتی اور بہترین انداز میں قرآن کریم کو مصری لہجوں میں تلاوت کرتی۔ اس زمانے میں یہ حضرت خالد المالک رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ سہولتیہ میں طالب علم تھے، استفادہ کر رہے تھے، ذوق تھا لہجوں کا۔ لہٰذا حضرت خالد المالک رحمۃ اللہ علیہ جب وہ فاطمہ خاتون تلاوت کرتی تو آپ وہاں ٹھہر جاتے اور اس کے لہجوں کو خوب دھیان سے سنتے، اس کو محفوظ فرماتے اور پھر مدرسہ سہولتیہ کی درسگاہ میں جا کر فاطمہ کی تقلید کرتے، فاطمہ کے لہجوں کی تقلید کرتے، اس کی مشق کرتے۔ چنانچہ مشق کرتے کرتے فاطمہ کے لہجوں پر آپ کو ایسی گرفت آ گئی تھی کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اپنے شوق کا اظہار فرماتے اور حضرت تاج المالک رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ فاطمہ کے انداز میں سنا۔ سچیوں آپ کو سننے کا تو کتنے بڑے بڑے لوگوں کو شوق کرتے تھے، کسی کی معرفت ہی صحیح، تاج المالک رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت ہی صحیح، لیکن لہجہ تو فاطمہ کا تھا۔ چنانچہ حضرت خالد المالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت اگر حکم ہے تو ابھی سنا دیتے ہیں، اور اگر اجازت ہو تو جب طبیعت آمادہ ہوگی تو ہم خود حاضر ہو جائیں گے۔ رحمۃ اللہ علیہ تو حکیم تھے، طبیعت کی آمادگی کیا ہوا کرتی ہے، آمادگی کے بعد لہجے کس عروج پر ہوتے ہیں حضرت خود جانتے ہیں۔ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مدرسہ سہولتیہ میں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسہ سہولتیہ میں قرات کی مشق اپنے استاذ محترم کے یہاں اوپر کے منزلے میں کرتا تھا تو نیچے سے گزرنے والا استاذ کو بھی سنتا، ہمیں بھی سنتا، اور یہ تمیز نہیں کر سکتا تھا کہ استاذ نے کب پڑھا کہا، لیکن اب مشاغل اتنے ہیں وہ مشق نہیں رہی۔ بہرحال پھر حضرت خالد المالک رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت جب آمادہ ہوگی تو کہلواتے کہ حضرت آپ وہیں تشریف رکھیے، ہم اپنے کمرے سے کھڑکی میں فاطمہ کے اندر میں قرآن سنتے ہیں، آپ وہیں کتنا محترم طبقہ ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں مہمان بن کے آئے ہیں تو صرف آپ کو خوش کرنا ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ مالیگاؤں صرف صنعتی نہیں بلکہ صنعت سے اوپر علمی شہر ہے۔ یہاں کی فضاؤں میں جنون کا کوئی تصور نہیں، یا حرکت ہی حرکت، ہر آدمی ہر طرح کی ترقی کا شوق رکھا ہوا، تو محنت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کیسی نامور اور کتنی مشہور شخصیات کو مالیگاؤں کی زمین نے دیکھیے کیسے کیسے ثبوت یہاں جنم دیا، اور صرف جنم نہیں دیا، بہت سی وہ شخصیات جو ایسے کارنامے انجام دے کر گئی، مالیگاؤں کی زمین آج بھی ان کی پسلیوں کو سنبھال لیتی ہے۔ بھارت ماشاءاللہ، اس ماحول میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو سچ یہ ہے کہ ماحول کسی کا مرتجی تھا۔ چنانچہ جب یہ فن، شریف فن فطرت کے دور سے گزر رہا ہے اور بڑے بڑے جامعات میں اس کا انتظام نہیں تھا، ایسے موقع میں مالیگاؤں کا ایک جوان کہاں پہنچتا؟ الہ آباد پہنچتا، اور الہ آباد حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جا کے روایت حفظ اور قرات سبا کی تکمیل کرتا ہے حضرت مولانا قاری محمد حسین صاحب اشرفی۔ ہمیں یاد ہے 1977 کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم ابھی چہاروں میں تھے، اور اس زمانے میں قرات جانتا نہیں تھا، مدارس میں بھی اگر قرات سبا پڑھنی ہوتی تو اعلان کرنا پڑتا تھا کہ بھائی
یہ مختلف قرأتیں منزل من اللہ ہیں، اور یہ بھی قرآن ہے، کوئی صاحب اس کو غلط خیال کر کے لقمہ دینے کی کوشش نہ کرے، یہ اعلان کرنا پڑتا ہے۔ ایسے دور میں جب تحصیل الطبع فی اجراء السبع، یہ حضرت قاری محمد حسین صاحب مالیگاؤں کو اللہ تعالیٰ اور اہل مالیگاؤں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کا ایک سپوت تھا جس نے اس فقرت کے دور میں اس فن کے احیاء کا عزم کر کے الہاباد کا سفر کیا، اور نہ معلوم کتنی تلخیاں جھیل کر ایک ایسے باکمال ماہر فن جس کو کہا گیا بعد میں کہ حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں سارے قراء کی مرجع۔ چنانچہ ارباب فن کو جب بھی قرأت میں کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہوتا تھا، کوئی الجھن ہوتی تھی، تو سارے لوگ وہی رجوع کیا کرتے تھے۔ ایسے ماہر فن کی یہاں مالیگاؤں کا ایک ثبوت اتنی مدت تک رہے گا، 6 سال تک آپ نے استفادہ کیا۔ آپ نے 6 سال تک حضرت قاری محب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہ کر قرأت میں استفادہ کیا، اور پھر تحصیل الطبع تصحیح۔ اس ملک میں قرأت سبع کی تصحیح کرنے والی شخصیت سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے تحصیل الطبع میں بہت سہل انداز میں کہ ایک بہت کمزور استعداد کا حامل بھی اگر قرأت سبع پڑھنا چاہے تو تحصیل الطبع سے اس کو راہ ملتی، لیکن اس کے بعد وہ صرف پاؤ مارا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت قاری محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ نوعیت تھوڑی مختلف تھی لیکن واقعتاً وہ تحصیل کی تھی۔ اجراء سبع کو انہوں نے اتنا سہل انداز، بہت آسان انداز میں، ہمیں یاد ہے کہ ہماری اس 45 سنہ تدریس میں ایک ہی جوان ایسا گزرا جس کو ہم نے اردو سے سبع پڑھایا، وہ ریونین کرتا پایا ہے، اور وہ عربی نہیں جانتا تھا لیکن اس کی ادا بہت اچھی ہے، آواز آج بھی بہت اچھی ہے۔ ہم نے ان کو تحصیل الطبع دی، یہ تحصیل الطبع جب ہم ابھی شہروں میں تھے وہاں آئی، مالیگاؤں سے کچھ لوگ آئے تھے وہاں کتابیں لے کر، لیکن تنگی اور غربت کو کیا کہ 6 روپے کی کتاب نہیں خرید سکتے۔ مالیگاؤں یہ دھرتی، مالیگاؤں یہ سرزمین، یہاں اگر یہ کام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو واقعتاً اس سرزمین کا حق ہے۔ ہم یہاں کے رجال ذوق کو، ارباب شوق کو، ارباب انتظام کو واقعتاً دل کی تمام تر گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اس ادارے میں اتنی مدت سے قرأتوں کی ایسے خدمت ہو رہی ہے اور اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ بچیاں ختم کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے، ہم سب کی خدمات پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمیں تو بہانا چاہیے، ہمیں تو بہانہ بنانا ہے، اللہ رب العزت کو بہانا چاہیے۔ ہم قدرت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ذات بہانے کے طور پر ہماری چھوٹی چھوٹی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں پھر ایک مرتبہ ان بچیوں کو دل کی تمام تر گہرائی سے بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بہت بڑا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس فن کی اشاعت کروائیں اور بہت سے لوگ آپ سے مستفید ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔